قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر انسان میں جو چیز اسے رغبت دیتی ہے، جو اس کو عمل پر ابھارتی ہے، وہ اس کا عقیدہ اور اس کی سوچ ہوتی ہے۔ انسان کے جو افکار ہوتے ہیں نا، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، وہ اس کے عمل کو مرتب کرتی ہیں۔ انسان کا جس طرح کا نظریہ ہوتا ہے، پھر وہ زندگی میں عمل بھی اسی طرح کے کرتا ہے، لوگوں کے بیچ رہ کے وہ وقت بھی اسی طرح ہی گزارتا ہے۔ قریش مکہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو پہلے کے لوگ تھے، ان کے افکار بہت ساری خرابیوں کا شکار ہو گئے تھے، فکری کمزوریاں پیدا ہو گئی تھی، مختلف قسم کی اوہام پرستی کا وہ شکار تھے، توہمات میں الجھ گئے تھے۔ حج کا موقع آیا ہے تو اب انہوں نے قبولیت کا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ ننگے ہو کے معاذ اللہ طواف کریں گے بیت اللہ کا۔ قربانی کا موقع آیا ہے تو جانوروں کا خون دیواروں کے ساتھ لگائیں گے خانہ کعبہ کی۔ اور قرآن حکیم ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب حج کر کے لوٹتے ہیں تو اب دروازوں سے نہیں گزرنا، اب ہم نے کوئی اور رستے پھلانگ کے گھروں میں آنا ہے، اس لیے کہ ہم نیک ہو کے آئیں۔ تو مختلف قسم کی توہمات انہوں نے گڑھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو افکار کے اندر جب انسان کے بہت زیادہ خرابیاں آ جاتی ہیں، یعنی ایک آدمی کا ذہن بن گیا نا سارے لوگ چور ہی ہیں، تو پھر کسی سے دوستی کرنا، کسی کے ساتھ چلنا، وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہی نہیں محال بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ یار نہیں ایسا نہیں ہے، یہ میرے رسول کریم کی امت ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو امت میں خیر ہے، ہمیں خیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ نرم ہونے لگتا ہے، لوگوں کو گنجائش دینے لگتا ہے، اور ان کی باتوں کو، ان کی کمزوریوں پر وہ استدلال کرتا ہے کہ یہاں کمزور پڑ گئے ہوں گے، یہاں یہ مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں افکار میں اگر حسن رہے، تازگی رہے، خوبصورتی رہے، اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتدال کا رستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ صوفیاء کی جماعت میں جب سے ملنگوں نے قدم رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ بات معرفت کی ہے، تو ان لوگوں نے بھی خرابی پیدا کر دی۔ پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ کچھ دانشوروں نے، شعراء نے، سیاستدانوں نے معاذ اللہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو جس کو بھی پکارتا ہے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ افکار میلے کر دیے، بھئی اگر جس کو بھی جو پکارا جا رہا تھا تو وہ معاذ اللہ اللہ کو ہی پکارا جا رہا تھا، جس کے سامنے جو جھکتا تھا تو کوئی نہ کوئی اس کے ہاں توحید پائی ہی جاتی تھی، تو پھر اللہ کے رسول بتوں کے خلاف کیوں جہاد کرتے رہے؟ پھر لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہوا؟ تو ایک تو وہ طبقہ آیا، پھر ایک الحاد اور بے دینی کا رویہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اختیار کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے مسبب الاسباب کی بجائے لوگوں کو اسباب پر زیادہ توکل کرنے کا معاذ اللہ درس دیا۔ دعاؤں سے کام نہیں چلتا، خالی نعروں سے بات نہیں بنتی۔ اس کو یہاں تک لے گئے کہ اگر آج انہیں حضور کا کوئی معجزہ بتایا جائے، کسی کرامت کی بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی انہونی ایسی بات میں جس میں خالصتاً قدرت الہی کا دخل ہو، تو ان لوگوں کے لیے ماننا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے زور ہی اس بات پہ دے دیا ہے۔ تو ان سارے رویوں کے اندر ہمیں پھر پلٹ کر انہی تعلیمات کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائی، جو حضور نے عقائد اور نظریات کا حسن ہمیں عطا فرمایا۔ یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ لوگ
डरे हुए, पता नहीं क्या होगा। जो गरीब हो गया वो जानता है शायद कभी भी मेरा हाथ नहीं पड़ेगा। जो बीमार हो गया वो समझता है कि शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होगा। तो कमजोरी आ गई और तेजी के साथ आई। टीवी पे बैठे लोगों ने भी कमजोर किया। फिर एक तावीज़ धागे वाले थे, उन्होंने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। ਉਹ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ शरारत ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ मैं कर छड़ी। तेनू किसी ने कुछ? अब तू सोचता रह, जितने तेरे दुश्मन हैं तो उनकी लिस्ट बना ले। तो शरारतें हुई, लोग कमज़ोर हुए, अफकार के अंदर कमज़ोरी आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकतवर करते, तवक्कुल का दर्स देते, तौहीद बारी ताला के सुथरे जज्बे हुजूर अपने गुलामों को अता फरमाते, उनकी फिक्री हुजूर तरबियत फरमाते। फिक्री अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में मौजूद हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुफ़ार जो गिरफ्तार करने वाले थे, पीछे लगे हुए थे, वो गारे सौर के दरवाजे तक आ गए। जिस तरह डॉक्टर बोल देता है, वो कह देता है कि अब जनाब मुश्किल है, अगले हफ्ते आप चले जाएंगे। तो वो जो कमज़ोर लोग हैं उन्होंने अगले हफ्ते क्या जाना होता है, वो जब डॉक्टर बताता है उसी वक्त ही फौत हो जाते हैं। वो कहते हैं अगला हफ्ता तो लेट है, उसी वक्त ही समेट लेते हैं सामान्य सफ़र। और कुछ लोग ऐसे थे, डॉक्टर ने कहा कि जनाब आपकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आप बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा जनाब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, पर होना तो वो है जो मेरा रब करीम चाहेगा। ये वो जज्बात हैं जो हमें रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। देखो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुजूर गारे सौर में मौजूद है। कुफ़ार जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो दरवाजे तक आ गए, बिल्कुल दरवाजे तक। को जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको देखकर थोड़ा सा घबराए, अपने लिए नहीं, ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए घबराए, कहीं हुजूर को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। थोड़ा घबराए, या रसूल अल्लाह वो तो करीब आ गए, और अगर उन्होंने पैरों की जानिब झुक कर देखा तो हमें देख लेंगे। बिल्कुल सराहने पहुंच गए, ये आ गए, खड़े हो गए, और दरमियान में पर्दा क्या है? मकड़ी का जाला। और मकड़ी का जाला फूंक से भी उड़ जाता है, तो मकड़ी का जाला बीच में। हुजूर वो तो पहुंच गए, जरा झुक करके देखेंगे तो वो तो हमें पकड़ लेंगे। अब ये वक्त तरबियत है, और वो तरबियत जो महबूब ने अपने उस अजीम सहाबी की फरमाई, उस तरबियत को मेरे रब करीम ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है कि फरमाया महबूब ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर घबराना। ये एक मौका होता है जब इंसान को घेर लेती हैं मुश्किलात चारों जानिब से, और जो भी आता है वो उसे मायूस ही करता है। लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कहा ला तहज़न, अबू बकर घबराना। क्यों? हमारी फौजें आके इन्हें पकड़ लेंगी, या अंदर हमारे पास कोई ऐसा असलहा मौजूद है कि हम इन पर छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। ला तहज़न, अबू बकर घबराइए मत। क्यों ना घबराइए? इसलिए कि इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। जिनके साथ रब हो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। उन्हें घबराना, ये जो मुसल्ले की कुव्वत होती है, जो दुआ की ताकत होती है, दुआ सलाहुल मोमिन, ये जो कुव्वत होती है इंसान के पास, ये जो उसके पास हथियार होता है कि आज रात मना लूंगा मेरा रब करम फरमा देगा, ये जो उसके पास कुव्वत होती है, ये उसे कमजोर नहीं पड़ने देती, उसे ताकतवर रखती। तो हुजूर ने अफकार के अंदर ये हुस्न पैदा किया, लोगों को बतलाया कि बजाय इसके कि तुम कोई चोर रास्ता तलाश करो, कोई सियासत करने की कोशिश करो, तुम कोई ऐसी राह इख्तियार करो जो तुम्हें महसूस हो कि दुरुस्त नहीं है, उस रास्ते न चलो, बल्कि तुम अपने रब को मनाने वाले रास्ते पे चलो। और तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, सेठों, नवाबों, चौधरियों, चापलूसी करने की ज़रूरत कोई नहीं। अपने दुखड़े दुनियादारों को ना बताना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं फरमाएगा। फरमाया अपने दुख अपने रब करीम की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी या देर से अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा। तरबियत फरमाई। हम लोगों ने तेजी से अपने आप को कमजोर किया है। तवज्जो का मरकज दुनियादार,
وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی نہ لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے۔ تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا۔ ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں، اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں۔ ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کرتے۔ تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے، یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی، اب کیا کیا جائے؟ یہ کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں۔ بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا، داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے۔ بات جوڑ دی، غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی۔ حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں۔ لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا، آج نہ جہاد کے لیے حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا، اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا ہے، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں، مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور نا انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا، شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور نہ خاموش